الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہم نے ابھی تک بہت ساری باتوں کو پڑھا ہے مطہرات میں۔ اس سے قبل ہم نے پڑھا تھا، یعنی جو آج ہم درس شروع کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا احکام آب مضاف، یعنی آب مضاف کے احکام کہ آب مضاف کسے کہتے ہیں، آب مضاف کا کیا حکم ہے وغیرہ، صحیح۔ اور یہ سرسری طور پر ہم اس کو دوبارہ یعنی مختصر سے طریقے سے اس کو ہم سرسری طور پر بیان کر دیتے ہیں، یعنی ارتباط کے لیے بھی اور ویسے بھی، تاکہ احکام آب مضاف یعنی آب مضاف کے احکام۔ آب مضاف بتایا تھا کہ آب مضاف اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو پانی کسی دوسرے جسم سے لیا جائے، دوسری چیز سے لیا جائے، جیسے تربوز کا پانی، انار کا پانی، انگور کا پانی، یا اور دیگر اس طرح کے جو پانی ہوتے ہیں، مثلا جو دوسری چیزوں سے، دوسرے جسموں سے، دوسری چیزوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے نا بیٹا؟ جی آواز آ رہی ہے جی۔ تو کہنا ہے کہ آب مضاف اس پانی کو کہتے ہیں کہ ایسا پانی کہ جو کسی دوسرے جسم سے، دوسری چیز سے لیا گیا ہو، مثلا جیسے تربوز کا پانی، مثلا تو ظاہر ہے تربوز کا پانی تربوز سے لیا گیا ہے، تو اب اسے مطلقاً یعنی عام پانی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ کیا کہا جائے گا، تربوز کا پانی مثلا، یا انگور کا جوس، عرق، یا انار کا پانی یا عرق، مثلا جو آپ نام دیں اس کو، تو یہ کہاں سے لیا گیا، دوسری چیزوں سے لیا گیا، ایک بات۔ دوسرے یہ ہے کہ مثلا نہیں، وہ کسی چیز سے نہیں لے گیا بلکہ عام پانی ہے، جیسا پانی ہوتا ہے، سادہ پانی ہے، لیکن اس میں کوئی دوسری چیز ملا دی گئی ہے، یعنی وہ پانی تو سادہ ہی پانی ہے، عام پانی ہے، جیسا پانی ہوتا ہے جو نل سے نکلتا ہے یا نہر میں بہتا ہے، یہ کوئی بھی پانی یعنی سادہ پانی ہے وہ، لیکن اس میں کوئی چیز اتنی ملا دی گئی کہ اب اسے صرف پانی نہیں کہا جا سکتا، خالص پانی نہیں کہا جا سکتا۔ مثلا اس میں روح افزا ملا دیا، جی، اس میں چینی ملا دی، کیا بن گیا، شربت بن گیا، جی، اس میں روح افزا یا شربت ملا دیا تو چینی بن جائے گا، وہ یعنی چینی ملا دی یا روح افزا ملا دیا تو شربت ہو جائے گا۔ اب آپ اسے پانی نہیں کہہ سکتے، کوئی کہے کہ یہ پانی ہے، نہیں، اسے پانی نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ شربت کہا جائے گا۔ تو آب مضاف یعنی دو طریقے سے یا دو طرح کا ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے، ایک وہ پانی کہ جو کسی دوسری چیز سے لیا گیا ہو، نچوڑا گیا ہو، نکالا گیا ہو، جیسے تربوز وغیرہ کا پانی، خربوزے کا پانی، یا انار کا، انگور کا وغیرہ، یا اور جو دیگر اس طرح کے پانی ہوتے ہیں۔ دوسرے پانی خالص ہی ہے، پانی عام سادہ پانی ہے، لیکن اس میں کوئی چیز ملا دی گئی، جیسے روح افزا ملا دیا یا چینی ملا دی یا اور دیگر چیزیں ملا دی، اب وہ کیا ہو گیا، شربت ہو گیا۔ اب اسے کوئی پانی نہیں کہے گا بلکہ کیا کہے گا، شربت، روح افزا کا شربت مثلا۔ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے احکام کیا ہیں، اب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آب مضاف کسے کہتے ہیں، اب اس کے احکام کیا ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1، چیز نجس را پاک نمی کند، آب مضاف نجس چیز کو پاک نہیں کرتا، آب مضاف نجس چیز کو پاک نہیں کرتا، چیز نجس را پاک نمی کند۔ نمبر 2،
سب سے پہلی بات کیا آب مضاف کی کہ وہ خود تو پاک ہے لیکن کسی نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتا، جبکہ آب مطلق کیا ہوتا ہے؟ آب مطلق خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ پہلا حکم نجس چیز کو پاک نہیں کرے گا، یعنی آب مضاف مطہرات میں سے نہیں ہے۔ نمبر 2 برخورد نجاست نجس میں شواذ، کہہ رہے ہیں کہ نجاست کے ملتے ہی نجس بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے آب مضاف کی کہ نجاست کے ملتے ہی نجس میں شواذ نجس ہو جائے گا۔ برخورد نجاست، نجاست کے گرتے ہی نجاست کے آتے ہی نجس میں شواذ نجس ہو جائے گا۔ ہر چند نجاست کم باشد، چاہے نجاست کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، چاہے تھوڑی سی ہی نجاست ہو، آب مضاف نجاست کے گرتے ہی ملتے ہی نجس ہو جائے گا۔ و بو یا رنگ یا مزہ آب عوض نہ شواذ، چاہے نجاست کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، ہر چند کم باشد و بو یا رنگ یا مزہ آب عوض نہ شواذ، اور چاہے اس پانی کا بو یعنی خوشبو یا رنگ کلر یا مزہ یا ذائقہ آب، اس پانی کا یہ ذائقہ جس میں نجاست گری ہے، عوض نہ شواذ نہ بھی بدلے تب بھی نجس ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ آب مضاف نجاست کے گرتے ہی ملتے ہی نجس ہو جائے گا، چاہے نجاست کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، اور چاہے اس کا بو رنگ یا مزہ ذائقہ نہ بھی بدلا ہو، عوض نہ شواذ یعنی نہ بدلا ہو تو بھی نجس ہو جائے گا۔ نمبر 3 کہہ رہے ہیں کہ وضو و غسل بأون باطل است۔ نمبر 3 آب مضاف سے وضو یا غسل نہیں کیا جا سکتا، آب مضاف سے وضو اور غسل باطل ہوتا ہے، یعنی اس سے وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا۔ جی تو احکام آب مضاف کیا ہوئے؟ سب سے پہلے کہ آب مضاف تھوڑی سی نجاست کی ملتے ہی نجس ہو جاتا ہے، چاہے نجاست کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، چاہے اس کا بو ذائقہ نہ بھی بدلا ہو۔ دوسرے نجس چیز کو پاک نہیں کرتا، آب مضاف کسی بھی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا۔ نمبر 3 آب مضاف سے وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا، یعنی باطل ہے یعنی صحیح نہیں ہے، آب مضاف سے وضو یا غسل کرنا صحیح نہیں ہے۔ جی کہہ رہے ہیں نمبر 1 نجس چیز کو پاک نہیں، سب سے پہلے آب مضاف کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے آب مضاف نجس چیز کو پاک نہیں کرتا، 1۔ نمبر 2 نجاست کے ملتے ہی فوراً نجس ہو جائے گا، چاہے نجاست کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، چاہے اس کا بو یا رنگ یا مزہ نہ بھی بدلا ہو۔ نمبر 3 آب مضاف سے وضو اور غسل صحیح نہیں ہے، باطل ہے۔ یہ تھے اس کے احکام۔ اب آئیے اقسام آب مطلق میں، یہاں تک ہم نے احکام پڑھے، اب ہم اقسام آب مطلق پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کیا کہ احکام تھے؟ آب مضاف کے احکام تھے، احکام آب مضاف۔ اب ہم پڑھتے ہیں اقسام آب مطلق۔ اقسام یعنی قسمیں۔ آب مطلق کون سے پانی کو کہتے ہیں؟ آب مطلق وہ پانی کے جو خالص ہوتا ہے، جسے صرف پانی کہا جا سکے، بغیر کسی اضافے کے، بغیر کسی شے کو اس سے جوڑے ہوئے ملائے ہوئے، بس پانی، خالص پانی، صحیح؟ یعنی یہ نہیں کہ تربوز کا پانی یا انار کا پانی یا انگور کا پانی، یہ نہیں۔
بلکہ صرف پانی اسے کہا جاتا ہے۔ اقسام آب مطلق، اب سوال یہ ہے کہ آب مطلق یعنی مطلق پانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ مطلق پانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ آب یا الزمین بھی جوشاد، کہہ رہے ہیں کہ یا تو پانی زمین سے ابلتا ہے، یا کیا کی قسمیں ہیں؟ آب مطلق کی، یا آب مطلق کی قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ یا تو پانی، آب مانے پانی، یا آپ یا جانتے ہیں اردو میں استعمال ہوتا ہے، یا آزمانے سے زمین می جوشد ابلتا ہے مثلا، یا تو پانی زمین سے ابلے، ٹھیک، و یا از آسمان می بارات، یا پانی آسمان سے برسے، جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ 2-3 روز سے یہاں بارش بہت اچھی ہو رہی ہے، صحیح، تو یہ سب کیا آب مطلق ہے، چاہے زمین سے ابلے یا آسمان سے برسے، نہیں اوپر سے برسے، آسمان سے برسنا نہیں، اوپر سے برسنا، بادلوں کے ذریعے برستا ہے جو پانی، جو بارش ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یا تو پانی آب یا از زمین می جوشاد، پانی یا زمین سے ابلے یعنی نکلے، یہ چشمے وغیرہ نکلتے ہیں جیسا کہ جھرنے، چشمے، و یا از آسمان می بارات، یا آسمان سے برسے، زمین سے ابلے یا آسمان سے۔ نمبر 3 کہہ رہے ہیں کہ و یا نہ می جوشد و نہ می بارات، اور کہہ رہا ہے کہ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پانی نہ تو زمین سے ابل رہا ہے اور نہ ہی آسمان سے برس رہا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے جی۔ بے آبی کے از آسمان بے بارات باران گویا، وہ پانی کہ جو آسمان سے برستا ہے اسے بارش کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بارش، اسے بارش کہتے ہیں۔ جو پانی آسمان سے برستا ہے اسے بارش کہتے ہیں۔ با آبی کے از آسمان بے بارات باران گویاند، اسے بارش کہتے ہیں۔ وہ بابی کے زمین میں جوشاد، اور وہ پانی کہ جو زمین سے برتا ہے، وہ آبی کے زمین میں جوشاد، اور وہ پانی کہ جو زمین سے نکلتا ہے، ابلتا ہے، اگر جریان داشتے باشد، یعنی گوشتی قسم ہے دو، اگر وہ جریان رکھتا ہے، جریان یعنی مستقل بہتا رہتا ہے، کنٹینیو، اگر وہ جریان رکھتا ہے، اگر جریان داشتے باشد، اگر وہ جریان رکھتا ہے، آب جاری گویاند، اس کو کیا کہیں گے؟ آب جاری کہیں گے، آب جاری۔ و اگر بدون جریان باشد، اور اگر وہ بغیر جریان کے ہے، یعنی جاری نہیں ہے، وہ زمین سے تو بن رہا ہے لیکن مستقل جریان نہیں ہے، مستقل، کہہ رہے ہیں آب چاہ گویاند، ایسے پانی کو کیا کہیں گے؟ آب چاہ، چاہ یعنی چشمہ، کنواں، آب چاہ گویاند، ایسے پانی کو کنویں کا پانی کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اقسام آب مطلق، اقسام آب مطلق بتا رہے ہیں کہ آب مطلق کی قسمیں کہ آب یا زمین میں جوشاد، پانی یا تو زمین سے ابلتا ہے یا ابلے گا، و یا از آسمان میں بارات، یا زمین سے برستا ہے، صحیح، یا تو پانی زمین سے ابلے یا آسمان سے برسے، و یا نہ می جوشد و نہ می بارات، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ وہ زمین سے ابلا ہو اور نہ ہی وہ آسمان سے برسا ہو۔ اب اس کو بتا رہے ہیں کہ اس کو کیا کہیں گے، کہہ رہے ہیں کہ آبی کے از آسمان پہ بارات باران گویا، وہ پانی کہ جو آسمان سے برستا ہے اس کو بارش کہتے ہیں۔ و آبی کے از زمین می جوشد، اور وہ پانی کہ جو زمین سے ابلتا ہے، می جوشد یعنی ابلتا ہے، آب یعنی آب، آزمانے سے، زمین زمین،
می جوشد جو ابلتا ہے، وہ پانی کہ جو زمین سے ابلتا ہے اگر جریان داشتے باشد، اگر وہ جاری ہے، مستقل ہے، بہ رہا ہے، اسے آب جاری کہا جاتا ہے۔ آب جاری گویند، اسے آب جاری کہتے ہیں۔ وہ اگر بدون جریان باشد، اور وہ بغیر جریان کے نہیں، بہ نہیں رہا ہے، آب چاہ گویند، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آب چاہ، یعنی کنویں کا پانی۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ، کہہ رہے ہیں کہ اب آئیے تیسری قسم پر آ جائیے۔ آبی کے زمین نمی جوشد، وہ پانی کہ جو زمین سے نہیں ابلتا، وہ پانی کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی کہ جو زمین نمی جوشد، وہ پانی کہ جو زمین سے نہیں ابلتا، وہ از آسمان نمی بارد، اور وہ آسمان سے بھی نہیں برس رہا ہے، زمین سے ابل نہیں رہا ہے اور آسمان سے برس بھی نہیں رہا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ آب راکد است۔ وہ پانی کون سا ہے؟ آب راکد، یعنی وہ پانی کہ جو نہ زمین سے ابل رہا ہے اور نہ آسمان سے برس رہا ہے، ایسے پانی کو آب راکد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آب راکد، یعنی ٹھہرا ہوا پانی۔ جی جی، یعنی ٹھہرا ہوا پانی۔ آب راکد اگر مقدار ان زیاد باشد، کہہ رہے ہیں کہ آب راکد کی اگر مقدار زیادہ ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ یعنی مقدار زیادہ کر ہو، یعنی اس کی مقدار کر ہو، اگر مقدار زیادہ ہے تو اسے کر کہا جاتا ہے، یہ کر پانی۔ اگر ٹھہرے ہوئے پانی کی مقدار زیادہ ہے تو اسے کر کہا جاتا ہے، اور وہ اگر کم باشد، اور اگر اس کی مقدار کم ہے، قلیل است، تو اسے قلیل کہا جاتا ہے۔ جی بس آگے سمجھ میں بھائیے۔ گویا تین، جی گویا آب مطلق کی تین قسمیں ہوئی۔ سب سے پہلے وہ پانی جو زمین سے ابلتا ہے، یعنی چشمے وغیرہ کا پانی یا اور دیگر جو بھی کہا جائے، جو زمین سے پانی ابلتا ہے۔ دوسرے وہ پانی جو باران یعنی بارش میں برستا ہے، دو۔ نمبر تین وہ پانی جو نہ برستا ہے اور نہ ہی ابلتا ہے بلکہ رکا ہوا پانی ہے، تو اس پانی کو آب راکد کہا جاتا ہے۔ آب راکد کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی، یا تو زیادہ ہوگا، اگر زیادہ ہے تو پر ہے یہ، اور یا پھر کم ہوگا، کم ہے تو پھر قلیل ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا درس یہی ہے کہ آب مطلق کی قسمیں پھر دہرائی دیتا ہوں۔ آب مطلق کی قسمیں، سب سے پہلے یا تو پانی زمین سے ابلتا ہے، مثلا ایک، یا از آسمان بھی بارد، یا آسمان سے برستا ہے، صحیح، یا تو پانی زمین سے ابل رہا ہے یا پانی پھر آسمان سے برس رہا ہے۔ وہ یا نہ می جوشد و نہ می بارد، یا نہ وہ ابل رہا ہے زمین سے اور نہ ہی وہ آسمان سے اوپر سے برس رہا ہے۔ آبی کے از آسمان بے بارد، باران گویند، وہ پانی کے جو آسمان سے برستا ہے اسے بارش کہتے ہیں، باران گویند، اسے بارش کا پانی کہتے ہیں، بارش کہتے ہیں۔ وبا آبی کے زمین میں جوشد، اور وہ آب یعنی وہ پانی جو زمین سے ابلتا ہے اگر جریان داشتے باشد، اگر وہ جریان رکھتا ہے تو اسے آب جاری کہتے ہیں، یعنی جریان بہتا ہے متبادل، اسے آب جاری گویند، آب جاری کہتے ہیں۔ وہ اگر بدون جریان باشد، اور اگر وہ بغیر جریان کے ہے تو اسے آب چاہ گویند، یعنی کنویں کا پانی کہتے ہیں۔ نمبر 3 آبی کی زمین نمی جوشد،
وہ پانی کی جو زمین سے نہیں ابلتا ہے، نہیں ابل رہا ہے، وہ آج آسمان نبی بھارت اور نئے آسمان سے برس رہا ہے، آب راکد، وہ آب راکد ہے، اسے آب راکد کہتے ہیں۔ آب راکد اگر مقدار ان زیادہ باشد، آب راکد کی اگر مقدار زیادہ ہے تو اسے ٹر کہا جاتا ہے، وہ اگر کم باشد، اگر آب راکد کی مقدار کم ہے، کم ہو، قلیل است، تو وہ قلیل ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔